ہے کہ ہم کلام کی تلاوت کریں. آپ سب کو ہم خداوند کے حضور ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ خدا کے گھر میں آنا, خدا کا کلام میں لکھا ہے, داؤد کہتا ہے تیرے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے میں بہتر سمجھتا ہوں. ہاللیلویا. سب بولیں گے ہاللیلویا. اور سب ایک دوسرے کی طرف اپنے پڑوسی کو دیکھ کے بولیں گے جیسس لوز یو. یسوع تھانو پیار کرتا ہے. ہاللیلویا. اور ایک اور بات بولیں گے, آپ بہت اچھے تیار ہو کر آئے ہیں آج. ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بولیں گے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آج. ہاللیلویا. اسمائل دیتے ہوئے کہیں گے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. ہاللیلویا. تھینک یو. ہاللیلویا. یس سوائے تھینک یو. آئیے خداوند کے زندہ کلام کی تلاوت کے لیے میرے ساتھ کھولیے گا دوسرا ساموئیل, پرانے عہد ناموں میں سے دوسرا ساموئیل, اس کا باب نمبر 6 ہے اور اس کی آیت نمبر 1 سے 8ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے. سو جس کسی نے نکال لیا ہو وہ پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. 6 باب 1 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک. اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا. اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بیل یہودا سے چلا, تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے, جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے. سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے. اور اس نئی گاڑی کو ابیناداب کے بیٹے عزت اور اخیو ہانکنے لگے, اور وہ اسے ابیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے, اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا. اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار اور بربت اور دف اور خنجری اور جھانج اور خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے. اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا, کیونکہ بیلوں نے اسے ٹھوکر کھائی. تب خداوند کا غضب عزا پر بھڑکا اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا, اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کو خداوند کی پاس. آمین. آئیے سب تشریف رکھیں گے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس زندہ اور محترم کلام کے لیے جو خداوند نے آج ہماری زندگی میں دیا ہے. ہم پرستش کر رہے تھے, خداوند ہماری آوازوں کو سن رہا تھا. آمین. اب وقت ہے کہ ہم اس کے کلام کو اور اس کی باتوں پر دھیان دیں. یہ ایک ایسا وقت تھا جب خداوند نے داؤد کو قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا, اور جیسے ہی خداوند نے اس سے بادشاہ مقرر کیا تو فلسطینیوں سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے. جب ہم اسے پیچھے سے پڑھتے آتے ہیں تو خدا نے اسے کہا بھی جنگ نہ کرنا, جب میں تجھے بولوں تو تب تو جنگ کرنا, اور تو توت کے درختوں کے پاس کھڑے رہنا, جب تجھے فوجوں کی آواز سنائی دے پتوں میں سے تو تو جا کر جنگ کرنا. تو یہ جب جنگ کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو مارتے ہیں, اس کے بعد خدا کا عہد کا صندوق جو ہے عزا کے گھر پہ پڑا ہوا ہے, وہاں سے وہ لے کر داؤد کے شہر میں اور اس کے گھر میں آ رہے ہیں. اور داؤد نے کیا کیا ہے, اور پہلی آیت میں لکھا ہے, اور داؤد نے پھر اسرائیل کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو کیا کیا, جمع کیا, جماعت کو جمع کیا, لوگوں کو اکٹھا کیا, کلیسیا کو جمع کیا, اور جا کر لینے کیا جا رہا ہے. اگلی آیت میں لکھا, اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بیلا یہودا سے چلا, تاکہ خدا کی صندوق کو ادھر سے لے آئے. کس کو لے آئے؟ خدا کے صندوق کو, یعنی جس پر خدا کی حضوری ہوتی, جس پر خدا کی حضوری ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں جو کروبی اس پر تھے, اور خدا کی حضوری عہد کے صندوق میں ہوا کرتی تھی. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ خدا کی حضوری میں رہنا ہے اور چلنا ہے, اور کیسے ہم چل سکتے ہیں. سو یہاں پر جب وہ عہد کے صندوق کو لینے گئے ہیں
लिखा है वो चला ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए जो खुदा के नाम यानी रब्बुल अफवाज के नाम का कहलाता है, जो करूबियों पर बैठता है। ये किसका तख्त है? ये किसका संदूक है? ये किसकी हजूरी है? खुदा की हजूरी है। और उस संदूक को जो है जिसमें खुदा की हजूरी है, दाऊद उसे अपने शहर में वापस आना चाहता है और उसने लोग जमा किए हैं, इकट्ठे किए हैं। यहाँ पे एक वाकया एक खास शख्स का है जिस पर आज हम गौर करेंगे। और लिखा है अगली आयत में, सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर रखा। तैयारी बहुत अच्छी की है। खुदा की हजूरी को किस पर रखा है? उस संदूक को किस पर रखा है? नई गाड़ी उन्होंने तैयार की है, प्रिपरेशन की है और उस पर वो संदूक को रख कर वापस दाऊद के घराने पर लेकर आ रहे हैं। सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर रखा। सो उसे अबीनदब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए। कहां पर था खुदा का तख्त? पहाड़ी पर। संदूक जिसमें खुदा की हजूरी थी, गोया खुदा का तख्त था। खुदावन वहां पर रहता है, खुदावन मौजूद है पहाड़ी यानी ऊंचाई पर है। सो खुदा का जो तख्त होता है, जो उसकी हजूरी होती है, हमेशा ऊपर से आती है, हमेशा आसमानों से, खुदा के तख्त से, खुदा के घर की तरफ से आती है। सो अब हुआ क्या है, ये जब अबीनदब उसे उसके घर से जो पहाड़ी पर है लिखा है, और घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए और उसने नई गाड़ी को अबीनदब के बेटे उजा और अखीऊ हाँकने लगे और वो उसे अबीनदब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए। और अखी संदूक के आगे आगे चल रहा था और दाऊद और इस्राएल का सारा घराना सनोपर की लकड़ी के सब तरह के साज, बरबत, दफ, खंजरी और खुदा के आगे आगे बजाते चले। अब हुआ क्या, खुशी बहुत कर रही कौम बनी इस्राएल कि खुदा की हजूरी यानी खुदा का जो संदूक है, अहद का संदूक इस्राएल में क्या हो रहा, वापिस आ रहा। आपको पता है कि पुराने अहदनामा में जब भी जंग हुआ करती थी, बहुत बार खुदा का जो अहद का संदूक है यानी खुदा की हजूरी है, वो इस्राएलियों से छीन कर ले जाते थे, इस्राएलियों से छीन कर ले जाते थे। और अब ये उसको वापस लेकर आ रहे हैं। अब ये खुदा के तख्त को, खुदा की हजूरी को वापस लेकर आ रहे हैं। जमायत जमा की है, कलीसिया जमा हुई है और बड़ी शोरो जोर से प्रस्तिश करते हुए और बेहतरीन साज उन्होंने तैयार किए हैं। बड़ी अच्छे साज जो है, सनोपर की लकड़ी के साज, तैयारी बहुत अच्छी है। क्या किया हुआ है? तैयारी बहुत अच्छी की है खुदा की हजूरी को वापस ले आने की, तख्त को वापस ले आने की। और वहां पर उन्होंने तमाम तरह के साज बनाते हुए और एक ग्रोह जो है, पूरा जो क्वायर का ग्रोह है, वो सिताइश कर रहा है आगे आगे। दाऊद गा रहा है और परस्तार गा रहे हैं और उस हजूरी को लेकर आ रहे हैं, खुदा के तख्त को, खुदा के संदूक को वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर एक खास शख्स के साथ एक वक़्वा पेश आया है और छठी आयत से पढ़ने लगा। लिखा है, और जब वो नून के कनून के कल्याण पर पहुंचे तो उजा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदा का गजब उस पर भड़का और खुदा ने वहीं उसकी खता के सबब से उसे मारा और वहीं खुदा के संदूक के पास वो मर गया। अब ये ऐसा शख्स है जिसके घर में खुदा की हजूरी है और उसे वो दाऊद की तरफ लेकर आ रहा है और कलीसिया साथ में है, परस्तार साथ में है। और ये उस बैलगाड़ी को जिस पर वो संदूक रखा हुआ है, गोया खुदा की तख्त रखा हुआ है, खुदा का अहद का संदूक रखा हुआ है, उसकी हजूरी रखी हुई है, ये उसे लेकर आ रहा है। और जैसे ये लेकर आ रहा है एक खास जगह पर जिसे कानून का खलियान कहते हैं, वहां पर बैलों ने क्या खाई? ठोकर खाई। बैलों ने ठोकर खाई और वो जो अहद का संदूक है वो गोया ऐसे मालूम हो रहा है कि वो एक तरफ झुक रहा है और गिरना लगा है। और जैसे ही उसने देखा तो उसने फौरन हाथ बढ़ाया, किसकी तरफ? संदूक की तरफ। और उसमें क्या था? खुदा की हजूरी थी।
اور اس نے جو اس حضوری کے آگے آگے چل رہا تھا، پرستش ہو رہی تھی، کلیسیا جمع تھی، نعرے لگ رہے تھے، خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، خدا کی ستائش ہو رہی ہے، نبوتی باتیں ہو رہی ہیں، خدا کی حضوری ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور ایک ایسا شخص جو اس حضوری میں موجود ہے اور وہ بھی اس کو ہانکتا ہوا یعنی ان بیلوں کے ساتھ ہے، اور جیسے ہی ادھر ٹھوکر لگی ہے اور وہ صندوق گرنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے. سمجھ نہیں آتی کہ وہ بندہ مر کیوں گیا. کہانی بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، پرستش ہو رہی ہے، کلیسیا جمع ہے، خدا کی حضوری کو بلایا جا رہا ہے، خدا کی حضوری کو اتارا جا رہا ہے، اور ایسا شخص جس نے خدا کی حضوری کو چھونے کی کوشش کی ہے وہیں پر مر گیا. بڑی خطرناک حالت نظر آتی ہے. اس کی وجہ پہ غور کرتا. یہ شخص خدا کی حضوری میں ہے، کلیسیا کا حصہ ہے، اس کی حضوری کو واپس خدا کے شہر میں لے کر آ رہا ہے، پرستش ہو رہی ہے، کلیسیا جمع ہے، لیکن اس نے جو ہی ہاتھ بڑھائے ہیں اس حضوری کو چھو لیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا. خدا نے مار دیا. لکھا خدا کا غصہ اس پر بھڑکا ہے. آج ہم کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں کہیں جاتے ہیں ہمیں سینیٹائزر ملتا ہے، جہاں کہیں ہم جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سینیٹائز کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہمیں کووڈ-19 نہ لگ جائے یا ہماری وجہ سے کسی کو نہ لگ جائے. بار بسوں میں سفر کرتے ہیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کر رہے ہوتے ہیں. کسی کے گھر جائیں سینیٹائز کر رہے ہوتے ہیں، بینک میں چلے جائیں سینیٹائز کر رہے ہیں، گاڑیوں میں سفر کریں سینیٹائز کر رہے ہیں. What about the heart? دل کو کس نے سینیٹائز کیا ہے؟ یہ بندہ جو خدا کی حضوری میں چل رہا ہے، چوں ہی اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے ہیں، جیسے ہی اس نے ہاتھ خدا کی حضوری میں بڑھائے ہیں، خدا کا غصہ اس پر بھڑکا. بہت بار آپ اور میں خدا کی جماعت کا حصہ ہوتے ہیں، کلیسیا کا حصہ ہوتے ہیں، خدا کی ستائش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور آگے آگے ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور خدا کی حضوری میں بہت حمد و ستائش کر رہے ہوتے ہیں، کلام سنا رہے ہوتے ہیں مذبح پہ کھڑے ہو کر. یہ بھی شخص خدا کی حضوری کو لے کر آ رہا ہے، اس کے آگے آگے چل رہا ہے، جماعت گیت گا رہی ہے، داؤد ناچ رہا ہے، خوشی منا رہا ہے. لیکن جیسے ہی ایک خاص مقام آیا ہے زندگی کا، ایک خاص جگہ آئی ہے ہماری زندگیوں میں بھی، خدا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، خدا ہمیں وقت دے رہا ہوتا ہے کہ کب کیسے ہماری زندگی کو خدا تبدیل کرے. بار خدا ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. بہت بار ہم ریگولر چرچ بھی آ رہے ہوتے ہیں، خدا کی حضوری میں وقت بھی گزار رہے ہوتے ہیں، پر ہمارا دل اور ہمارے ہاتھ پاک اور صاف نہیں ہوتے. اس کی مرنے کی وجہ اور خدا کا غصہ اس پر اس لیے بھڑکا ہے کہ اس نے خدا کی پاک حضوری کو چھو لیا ہے. اس نے خدا کے محتبر کلام کو چھونے کی کوشش کی ہے، خدا کے فرشتگان اور اس کا جہاں پر تخت ہے اس کو چھونے کی کوشش کر لی ہے، کیونکہ اس کا دل پاک نہیں ہے. اس وجہ سے خدا نے اسے مارا. جیسے ہی یہ مر گیا داؤد بہت ڈر گیا. آیت میں لکھا ہے داؤد ڈر گیا ہے، اور داؤد جب ڈر گیا ہے تو اس نے زبور 24 میں ایک بات لکھی ہے، میرے ساتھ دیکھیے. زبور 24. خدا کے خادمین جو بائبل کی تفسیریں لکھتے ہیں اور لکھتی ہیں بیٹیاں اور بیٹے، وہ بہت سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو زبور 24 ہے یہ داؤد اس واقعہ کو دیکھتا ہوا یاد کرتا ہوا لکھتا ہے. 30ویں آیت سے کوئی بھی بھائی بہن پڑھیے گا. 24 زبور ہے اور اس کی 23ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ہاں جی، زبور 24 اور اس کی آیت نمبر 3. 24واں زبور ہے اور اس کی آیت نمبر 3. خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے؟ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے؟ خدا کا بندہ اس واقعے کو جانتا ہے، اور اس کے سامنے عزو کی موت ہوئی ہے، اور خدا کے تخت پر یعنی جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے، خدا کا پہاڑ ہے، خدا کا گھر ہے، خداوند کی پریزنس ہے. وہ کہتا ہے خدا کے تخت پر کون چڑھے گا، خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ جی
اور اس کی مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ سوال کرتا ہے. آپ کی بائبل مقدس میں ایک سوالیہ نشان اس آیت کے آگے ہے. وہ کہتا ہے خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا. سوال کرتا ہے. اس نے یسوع کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اور وہ ڈرا ہوا ہے اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہوا لکھتا ہے کہ خدا کی حضوری میں کھڑے ہونا عام بات نہیں ہے. خدا کے تخت پر کھڑے ہونا عام بات نہیں ہے. خدا کی حضوری میں جانا عام بات نہیں ہے. خدا کے جلال کو لینا عام بات نہیں ہے. اس لیے وہ اس بات کو کوٹ کرتا ہے کہ خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا. خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا. جو اس نے مقرر کیا ہے, جو اس نے مذبح بنائے ہیں, جو اس کی حضوری ہے, وہاں پر کون کھڑا ہوگا. اور اسی آیت, اسی باب کے اگلے حصے میں وہ جواب دیتا ہے. کیا لکھا ہے مین جی پڑھیے. وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے. وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک. مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ کسی ایسے غلیظ منصوبے میں ملوث نہیں ہے, کسی کو نقصان پہنچانے اور دکھ پہنچانے کے منصوبے میں ملوث نہیں ہے, جس کے پاؤں شرارت کرنے میں تیزی نہیں کرتے بلکہ چھاڑتے اور رکتے ہیں, جس کے ہاتھ ایسے کام میں ملوث نہیں ہے جو ناپاک ہے, جو برا ہے, جو غلط ہے, جو کسی کو نقصان یا دکھ پہنچاتا ہے, ایسے شخص خدا کی حضوری میں کھڑا ہو سکتا ہے. ایسا شخص خدا کی جماعت کا حصہ ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے وہ جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک. ہاتھوں کو تو ہم سینیٹائز کر لیتے ہیں. سینیٹائزر بیٹی نے بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا, ہر گھر میں موجود, بہت سارے لوگوں کے پرسنل بیگ میں ہوتا ہے. ہم جب ٹریولنگ کرنے نکلتے ہیں باہر تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں بھائی سینیٹائزر لیا, ماسک لیا ہے, ہاتھوں کو تو سینیٹائز کر لیں. دیکھ رہے ہیں ہاتھ صاف. What about heart? اگر ہم خدا کی حضوری میں چلنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں موقع دیتا ہے جیسے یسوع کو دیا. ایک لمحہ, ایک وقت ہے, ایک جرنی ہے, وہ چلتا جا رہا ہے. خدا نے کچھ نہیں کہا, خدا نے ابھی بھی موقع دیا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا کرتا ہے, کب تبدیل ہوتا ہے, کب چینج ہوتا ہے. نہیں. اور درا یہ ہے کہ خدا کی حضوری کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے. انہی ہاتھوں سے شاید ہم اور آپ سینیٹائز کر کے تو ہاتھ صاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ منصوبے جو ہم لوگوں کو دکھ پہنچانے میں لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں, اپنا دل پیش کرتے ہیں. What about that? اور اگر ایسا کریں تو پھر ہم یہ بھی توقع کریں کہ خدا کی حضوری ہماری زندگی میں اترے, خدا کا تخت میرے گھر میں لگے, میری زندگی میں قائم ہو. That impossible. خدا ایک وقت, ایک چیز کا انتظار کر رہا ہے, وہ ہمیں موقع پہ موقع دے رہا. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا عزیزوں, بلکہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے, سب بچ جائیں, بحال کیے جائیں, آزاد کیے جائیں. یہ میرے اور آپ کے خداوند کی مرضی ہے. لیکن جب ہم اس کی حضوری میں چل رہے ہوتے ہیں, اس کے تخت کے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں, ستائش ہو رہی ہوتی ہے, کلام سنایا جا رہا ہوتا ہے, زندگیاں برکت پا رہی ہوتی ہیں, ہم بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی زندگی میں خدا نے یہ برکت دے دی ہے, خدا نے اس کو ایسا معجزہ کرنے کی شفا عنایت کرنے کی طاقت دے دی. میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. That's okay. بڑی اچھی خواہش ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم سب خدا کی شکل اور شبیہ پر بنائے گئے ہیں. پر ایک خاص وجہ, ایک موقع, ایک جگہ ہماری زندگی میں ایسی آتی ہے کہ جب کبھی ہم ناپاک ہوتے, لوگ ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, لوگ ہمیں نہیں جان سکتے. میں جیسا بن کر آؤں گا, جیسا صبر کر آؤں گا, لوگ مجھے ویسا دیکھیں گے, لیکن وہ چیز نہیں دے سکتے جو میرے دل میں ہے. یہاں پر خدا کا بندہ ہم سب کو وارن کرتا ہے, کہتا ہے خدا کے لوگوں, خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا, اس کی حضوری میں کون جائے گا. سوالیہ نشان ہے, اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا, اس کی حضوری کا بیڑا کون اٹھائے گا, آنے والی نسل کو کون بچائے گا, آنے والے بچوں کو کون سکھائے گا. کون ہے ایسا, کون آپ کے گھروں میں ایسا بیٹا اور بیٹی ہے, کون سے والدین ایسے ہیں جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا
دل پاک ہے وہ خدا کی حضوری میں کھڑا ہو سکتا ہے. میں ایک دن خدا کی بڑی شکر گزاری کر رہا تھا کہ خدایا شکر ہے ہم پرانے عہد نامہ میں نہیں ہیں, اور اگر ہم پرانے عہد نامہ کے کاہن ہوتے اور ہم پاک ترین مقام میں جاتے اور ہمارے دل میں گناہ اور بدی ہوتی جو لوگوں کو نہیں دکھ رہی تو گھنٹی جڑی بجتی سی وہ بند ہو جاتی سی. آپ کو پتا ہے کہ قائن کو رسی باندھتے تھے اور اس کے ساتھ ایک گھنٹی ہوا کرتی تھی, جنی دیر گھنٹی بجتی ہے مطلب وہ دے سا چل رہے نے سا جماعت خوش ہے بھائی سادہ پادری آنے تک پاک ہے زندہ ہے اور آواز آؤں گئی ہے اندروں اور وہ خون لے کر جاتا ہے پاک ترین مقام میں. کہا ہیکل میں 3 برآمدیں ہوا کہ 3 جگہوں میں اسے ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. ایک برآمدہ تھا عام جگہ پر ہر ایک جا سکتا تھا, غیر اقوام بھی آ سکتی تھی, لیکن اس کے بعد ایک خاص مقام تھا جسے پاک مقام کہتے ہیں. وہاں تک کاہن اور ایسے لوگ تھے جن کو پاک ترین کر کے وہاں پر بھیجا جاتا تھا. لیکن ایک اور مقام تھا جسے ہم کہتے ہیں پاک ترین مقام. وہاں پر کیا تھا؟ عہد کا صندوق تھا اور وہاں پر گویا خدا کی حضوری تھی. آج ہم خدا کی حضوری کو لینا تو چاہتے ہیں that we are ready, کہ ہم تیار ہیں, کہ ہمارے ہاتھ اور دل پاک اور صاف ہیں. That's good. ہم خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے جذبے بڑے اچھے ہیں. میں پچھلے ہفتے کلام سنا رہا تھا کہ ابلیس کی فوجیں جو ہیں ہمیں ڈی ٹریک کر دیتی ہیں, ہمیں ڈیسیو کرتی ہیں, لیکن ہمیں بچنا کیسے ہے؟ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ اور دل پاک کیسے کیا جائے. متی کی انجیل میں 5ویں باب میں The Sermon of the Mount میں خداوند یسوع جب مبارک بادیاں دے رہے تھے تو انہوں نے کہا مبارک ہے وہ جو دل کے پاک ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. ہاں جی, دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ یسوع نے متی کی انجیل میں دل کے پاک کرنے کا کلیہ نہیں بتایا, ایسے بولا کہ مبارک ہے وہ جو پاک ہے. ان کو کانگریچولیشنز کر رہے ہیں یسوع مسیح کہ بھائیا تینوں مبارک ہو, بہنیں تینوں مبارک ہوئے کہ تیرا دل پاک ہے. ان لوگوں کو کانگریچولیشنز کر رہے ہیں کہ جن کے دل پاک ہے. اب دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں چل رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کر رہے ہوتے, ہم بہت پر ظاہری حالت پہ غور کر رہے ہوتے ہیں. اے پادری کلام بڑا چنگا سناتا ہے, اے پادری اے بڑا کام بڑا اچھا کرتا ہے, پین انج دی ہے, پرام جدا ہے. دیٹس اوکے, یہ ہمارے پرسنل خیالات اور ویوز ہیں. بٹ پرسنلی ڈیپ انسائڈ کیا ہے؟ کیا ہم ایسی حالت کو جانتے؟ میں کل ایک شخص سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا انسان کے 2 روپ ہیں. ایک روپ وہ جو وہ سب کے ساتھ برتتا ہے, کسی کا بھائی ہے, بہن ہے, شوہر ہے, بیوی ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, یہ اس کے روپ ہیں, یہ اس کے کردار ہیں. لیکن سب سے اہم روپ اس کا وہ ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے. جب وہ اکیلا ہوتا ہے, جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اور جب وہ کام اکیلے میں جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اس کا اصل کریکٹر ہوتا ہے, وہ اس کا اصل کریکٹر ہوتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. کتنے لوگ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں, خدا کی حضوری کا تجربہ لینا چاہتے ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں, ہمارے دلوں میں خواہش ہے. عزو کے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں خدا کی حضوری کو کیا کروں؟ تھام لوں, میں خدا کی حضوری کو اپنی زندگی میں لے لوں, اس سے ریسیو کر لوں, میں اس پاک ترین مقام کو چھو لوں, وہ اس کی حضوری کو لے لوں جو پاک ہے. اور جیسے ہی اس نے کوشش کی ہے, he got time. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا. یسوع مسیح نے دل کو پاک کرنے کے لیے بڑی خاص بات کی تھی. آئیے میرے ساتھ مرکز کی انجیل میں 7 باب میں چلتے ہیں. مرکز کی انجیل نئے عہد نامہ میں, اس کا باب نمبر 7 ہے. اور یہاں پر ایک معاملہ پیش آیا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ فریسیوں کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں, اور روایت یہ تھی کہ فقیہ فریسی اور جو بھی وہاں پر بزرگ تھے وہ ہاتھ دھو کر, یہودیوں کی روایت تھی وہ غسل کر کے کھانا کھایا کرتے تھے. وہ جو اوپری جو ظاہری باہر نظر آنے والی پاکیزگی, اس پہ ان کا بہت فوکس تھا اور ان کا دھیان تھا. انہوں نے اپنی دوربینیں یسوع مسیح کی طرف لگا دی اور ان کے شاگردوں کی طرف لگا دیا کہ اب ہم نے یسوع کی دعوت کی ہے, یہ کیا کرتا ہے.
اور یسوع کو پتا تھا کہ ان کے دل میں یہ سوال ہیں. یسوع تو ان کی روایت سے واقف تھے. یہاں پر ہم پڑھتے ہیں 20ویں آیت سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں, یا 21ویں سے پڑھتے ہیں بہن جی. آئیے میرے خیال سے آپ 19 سے پڑھیے گا, ہم اسے اور بہتر طور پر سمجھتے ہیں. اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ ہمارے دل میں نہیں جاتا بلکہ پیٹ میں, اور وہ مزبلہ سے نکل جاتا ہے. یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا. اوکے, پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا اب ہے. اس آیت کو غور کرتے ہیں. یسوع نے تمام فقیہ فرشتیوں کو, شرح کے عالموں کو جواب دیا کہ تمہارا دھیان صرف ظاہری پاکیزگی پر ہے کہ ہم ہاتھوں کو کیا کر لیں, سینیٹائز کر لیں. ہمارے ہاتھوں سے سینیٹائز کی خوشبو آئے کہ کوئی پوچھے بھی نہیں بھائی لایا ہے, ہم دکھا سکتے ہیں یا کسی کے سامنے لگا لیں, سینیٹائز کر کے دکھا سکتے ہیں. یسوع نے خاص طور پر انہیں سکھانے کے لیے یہ عمل کیا اور لکھا ہے کیونکہ جی بہن جی آگے پڑھیے گا, کیا لکھا؟ پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے. کیونکہ جو کچھ کھاتا ہے اس سے ناپاک نہیں کرتا, پر جو کچھ آدمی سے نکلتا ہے وہ اسے کیا کرتا ہے؟ ناپاک کرتا ہے. یعنی جو کچھ آدمی کے دل میں بھرا ہوا ہے وہ اسے ناپاک کرتا ہے. آپ ہاتھوں کو سینیٹائز کریں نہ کریں کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ روحانی طور پر دل کو سینیٹائز نہیں کرتے تو آپ خدا کی حضوری کا تجربہ نہیں لے سکتے. آپ خدا کی حضوری کو اپنے دل میں نہیں لے سکتے. آپ خدا کی حضوری کو اپنے گھر اور اپنے خاندان میں لے ہی نہیں سکتے. میرے عزیز, یسوع نے پھر چیزوں کو کوڈ کرنا شروع کیا. یسوع نے گنوانا شروع کیا ہے کہ فقیہ اور فریسیوں, جو چونے کی پھری ہوئی قبروں, جو لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں لے جانے سے روکتے ہو, تم پیالے کو تو باہر سے صاف کرتے ہو, دائیکی بھی دیتے ہو پودینے پر, تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ ہمارے دل کا آج کیا حال ہے؟ ہم کلیسیا کا حصہ ہوتے ہیں, عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے گروپس کا حصہ ہیں, رات کو دعا ہو رہی ہے, دن کو دعا ہو رہی ہے, ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر میرے عزیزو ظاہری حالت کی بات نہیں ہو رہی. انڈیویجول ایک خاص بندے کی اور اس کی ذاتی بات ہو رہی ہے. اور یسوع نے چیزوں کو گنوانا شروع کیا ہے. بہن جی 1 by 1 پڑھیں. یسوع نے پہلی گتھی کو کھولا ان کو سمجھانے کے لیے, ان کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے, اور جو اس کے ساتھ شاگرد تھے جنہوں نے بعد میں جا کر تمام قوموں کو شاگرد بنانا تھا, جن کے وسیلہ سے آج میں اور آپ مسیحی ہیں, ان کو بھی یسوع مسیح نے سکھایا. اور اس کے شاگرد ہوتے ہوئے آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس آیت کو بڑے دھیان سے سمجھیں. اگر آپ اور میں اس کی حضوری کو لینا چاہتے ہیں, اگر میں اور آپ اس کی حضوری کا تجربہ لینا چاہتے ہیں اور اس میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, تو بہن جی 1 by 1 پڑھیں گے. پہلی آیت یسوع نے پہلی بات کھولی, کیا کہا یسوع نے؟ حرام کاریاں, یعنی کہ کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں. پہلا خیال کیا نکلتا ہے؟ جو وہ کرتا ہے, جو وہ کمٹ کرتا ہے, پہلے خیال جنم لیتا ہے, دل میں سوچتا ہے, ذہن میں سوچتا ہے, اور پھر وہ اس کا ماحول کریٹ کرتا ہے, اور پھر وہ اس کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے اور اس کو کرنا چاہتا ہے. پہلے لکھا ہے حرام کاریاں. میں اور آپ جب تک اس بدن میں ہیں ہمیں اس خواہش پہ قابو پانا ہوگا. ہمیں اس والی چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. حرام کاریاں بہت بار ہم سوچتے نہیں, کمٹ کر لیتے ہیں, خاص طور پر جب ہم نوجوان ہوتے ہیں. بغیر توبہ کیے ہم خدا کی حضوری میں بھی آنا پسند کرتے ہیں. بغیر پشیمان ہوئے اپنی اس حرکت سے, اپنی اس جسمانی خواہش اور حرام کاری سے ہم خدا کی حضوری میں آنا پسند کرتے ہیں. داؤد نے بھی حرام کاری کی تھی, لیکن خدا نے اسے معاف اس لیے کر دیا تھا کہ he was quick to repent. لیٹ گیا خدا کے حضور, کہتا خدا معاف کر, مجھ سے غلطی ہو گئی, خدا مجھے معاف کر دے. اسی لیے خدا نے اس کی سلطنت نہیں چھینی اس سے. یہاں پر تو خدا کا حکم نہ ماننے سے سیمول کی زندگی ہم دیکھتے ہیں, خدا نے اس سے
सल्तनत को वापस ले लिया, लेकिन इसे मौका दिया दाऊद को। कोई बात नहीं, आप और मैं बहुत बार इस गुनाह में गिर जाते हैं, पर खुशी की खबर यह है कि हम क्विक टू रिपेंट हो, हम माफी मांग ले खुदावन से। क्या जाता है जो अपने गुनाह को छुपाता है कभी कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करता है वो बहाल किया जाएगा, माफी पाएगा। यीशु ने दूसरी गुत्थी खोलना शुरू की। जब यहूदी कल्चर में होता क्या था कि ये जो इनके अपने कबीले थे ना, ये उसमें किसी भी औरत के साथ बुरा सलूक करने को हरामकारी समझते थे, बाहर जाकर कस्बी औरतों के साथ से हरामकारी नहीं मानते। इसीलिए यीशु ने कहा कि अगर तू देख लेता है तो तू कमिट कर लेता है वो गुनाह जो तूने दिल में सोचा है। तू हाथों को सैनिटाइज करने की बात करता है, मैं दिल की बात करता हूं। तू जहरी रवैये और झोंकों को पहन कर लोगों का सलाम कबूल करना चाहता है, मैंने लोगों की सलाम ठोकर, लेकिन मैं तेरे दिल की हालत को देखना चाहता हूं कि तू मेरे साथ कैसा है। दूसरी गुत्थी को यीशु ने खोला। क्या लिखा है? चोरियां। पहले तो तू हरामकार है, ऊपर से जेड़े तेरे हाथ चीज लगती वो भी लपेट लेना, चोर भी है। अगर तुझे खुदा की खिदमत का मौका मिला है, वहां पर जो कुछ तेरे पास आता है लपेट लेता है, अपने ही डब्बे में बंद कर लेता है, खुद ही रख लेता है। कलीसिया में बड़ा पता लगा तेरे दिल की हालत क्या है भाई। तू कलाम सुनाने वाला हो सकता है, तू खुदा की हजूरी के आगे नाचने वाला हो सकता है, तू खुदा की हजूरी को लेकर आगे बढ़ रहा है, पर तू पाक तरीन मकाम को तब तक टच नहीं कर सकता। तू यीशु के करीब तब तक नहीं हो सकता जब तक तेरे दिल में हरामकारियां हैं और चोरियां हैं, और वो अलग अलग तरह की चोरियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आप और मैं अपनी जिंदगी में बेहतर तौर पर जानते हैं। अगली बात यीशु ने खोली, खूनरेजियां। कि तू खूनरेजियां करता है। खूनरेजियां सिर्फ तलवार से हलाक करना ही नहीं है, खूनरेजियां कभी कभार हम फोन पे भी कर देते हैं। किसी का फोन आए तो ऐसे अल्फाज हम बोलते हैं बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, अगले का हम ऐसा साथ मजरूह कर रहे होते हैं, हम उसे दुख पहुंचा रहे होते हैं, या हमें कोई दुख पहुंचा रहा होता है और उसे पता भी नहीं होता कि वो हमारा खून कर रहा है। किसी को गोली मारना ही खून नहीं है। और यीशु उनके जहन को खोल रहा है, यीशु उनको उनकी पर्सनल हालतों की तरफ पॉइंट आउट करा रहा है कि भाई तू ऐसा है, तू हाथ को साफ करने की तो बात करता है, दिल को तो साफ तू करता नहीं है। और ये चीजें आज मैं खोलता हूं, और मसीह के पैरोकार होते हुए, उसके शागिर्द होते हुए, उस वक्त यीशु के पास उसके शागिर्द भी थे, ये बातें सीख रहे हैं। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। ज़नाकारियां। भाई तेरे दिल में हरामकारियां भी हैं, तू चोर भी है। जाहिरी तौर पर यीशु ने मलामत कर रहे हैं ऐसे लोगों को। कलाम मुकद्दस में जाहिरी तौर पर बातें लिखी हैं। यीशु ने कहा है कि तुम खूनरेजियां करते हो, तुम ज़नाकार हो, और पांचवी बात लिखी है तुम लालची भी हो, खिदमतें भी लालच के लिए करते हो। हमारी दुकान ज्यादा स्टैब्लिश हो जाए, हमारे पास ज्यादा लोग हों, हम ये करें। भाई व्हाट अबाउट खुदा का रूह? क्या खुदा की हुजूरी आपकी जिंदगियों में है? क्या आप उससे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप सही तालीम देना चाहते हैं? क्या आप लोगों की जिंदगियां बचाना चाहते हैं ताकि किताबे हयात में आपके नाम लिखे? हालेलुया। सो यीशु उनकी गुत्थियों को खोल रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारे रवैये क्या हैं। तुम हैकल में भी काम करते हो, तुम फाइज औरतों पर भी, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास मिनिस्ट्रीज हैं, जो तुम्हारी पार्टनर्स हैं, वो तुम्हें फंड्स भी भेज रही हैं, पर तुसी की हो लालची। लालच भरा हुआ है तुम्हारे दिल में, लोगों की मदद करने की बजाय अपनी मदद कर रहे हैं। यीशु ने ये सहन खोला। छठी बात यीशु ने कही, बदकारियां, मकर। बदियां, मकर, बहाने मारते हो।
کوئی چیز پوچھی جائے صحیح ہے، ہم انسان سے بہانہ مار سکتے ہیں، خدا سے نہیں۔ یہی حضور نے سوچا ہوگا کہ لوگ مجھے راست باز سمجھ رہے ہیں، میں خدا کے حضور کے بالکل قریب ہوں، میں اس کے آگے آگے چل رہا ہوں، اور خدا کو بے وقوف کوئی نہیں بنا سکتا، نہ میں، نہ آپ، نہ دنیا کو کوئی بھی انسان۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ موقع دے رہا ہے۔ جب حضوری کو لے کے اخیو اور ابی ندب کے گھر سے نکلے ہیں، اخیو اور دوسرے سارے لوگ، خدا نے سب کو موقع دیا، مارا ایک کو ہے جس کا دل پاک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ صاف ہے، ایسے کاموں میں ملوث پایا گیا ہے، خدا کی حضوری کو لینے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، جیسے ہی ہاتھ بڑھائے یہ بوجھتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ہو سکتا ہے حرام کھاریاں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں چوریاں ہو سکتا ہے وہ خونریزیاں کرنے والا ہو، زناکار بھی ہو سکتا ہے، لالچ مکر کرتا، بدیاں بھری ہوں الگ الگ طرح کی۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، آیت کے حصہ میں، شہوت پرستی، بد نظری کا یسوع مسیح نے ذکر کیا ہے۔ یہ بڑی خاص حالت ہے میرے سے، بعض اوقات مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے حسد کرنا شروع کرتے ہیں، بد نظر سے دیکھتے ہیں اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی خاندانوں کو، اپنے ہی عزیزوں کو، اپنی ہی کلیسیا کو، جس کا ہم حصہ ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا، پالوس رسول ایک دن سکھا رہے تھے کہ جو اعضاء تو الگ الگ ہیں پر بدن ایک ہی ہے، اسی طرح ہماری خدمتیں، ہم الگ الگ گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مسیح میں ہم ایک ہیں، اس کا تو ہم ایک ہی بدن۔ وہ جب لینے آئے گا دلہن کو تو وہ ایک کو نہیں لینے آئے گا، وہ اجتماعی ایک دلہن کو لینے آئے گا، پھر وہ چیک کرے گا داغ، چھڑیاں اور دبے، پھر وہ دیکھے گا کہ کون سی دلہن اس لائق ہے کہ وہ اپنے دولہا اور بادشاہ کے استقبال میں نکلے، کون خدا کے پہاڑ پر چڑھے گا، کون اس کے مقدس مقام پر کھڑا ہوگا۔ خدا یسوع مسیح نے بتیاں کھولی، سکھانا شروع کیا، لکھا بدگوئی بھی کر لیتے ہو۔ ان کا پوائنٹ یسوع مسیح کا فقی اور فریسیوں میں کی طرف تھا۔ آئیے ہم آج اپنے زندگیوں کو چیک کرتے ہیں کہ ہم بھی تو فقی فریسی بن کر نہیں گھوم رہے خدا کی کلیسیا، خدا کے گھر میں۔ ہمیں موقع تو یہ ملا ہے کہ ہم اس کی پاک حضوری کو لے۔ داؤد نے لیا، خدا نے اسے کچھ نہیں کہا، کیونکہ داؤد کی بابت لکھا ہے، یہ میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا، اس کا دل ایسا ہے، آمین۔ لیکن عزو کو خدا نے مار دیا۔ بدگوئی کرتے ہو، جہاں موقع ملے کسی کی شکایت بھی لگا دیتے ہو، موقع جانے نہیں دیتے۔ یہ فقیوں فریسیوں کو خدا سکھا رہا، وہ بھائی کتنے دن مر جاؤ، کسی تو سپیڈ بریکر پہ بریک لگا دو، کوئی تو موقع جانے دو۔ کسی کے احساسات کو مجروح کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اگر کوئی تمہارے کرے گا تو تمہاری کیا حالت ہے۔ خداوند کھول رہا ہے باتوں کو، فقی فریسی شرما رہے ہوتے ہیں، جتنے معاملہ ہوتا ہے وہ لگ رہی ہوتی گل، کدی کدی جیسے پادری صاحب کو کلام سنا رہے ہیں۔ نو، خدا کے کلام کی باتیں ہم سب کے لیے ہیں، جو پادری بول رہا ہے پہلے اس پر لاگو ہوتی، یسوع پر بھی یہ باتیں لاگو تھی۔ اس لیے یسوع نے اپنے شاگردوں کو وارن کیا کہ تساں بہت بڑا کام کرنا، پوری قوم نو، پوری قوماں نو میرے کول لے آنا ہے، جا کے تساں منادی دا کام کرنا ہے، سمجھ لو۔ ہالےلویا۔ میں جلدی کلوز کرنے کی طرف بڑھتا ہوں۔ آگے کیا لکھا ہے بہن جی؟ بدگوئی، بیوقوفیاں، جی بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو کیا کرتی ہیں؟ ناپاک کرتی ہیں۔ یسوع مسیح خاص طور پر روحانی حالت کی طرف غور کرا کہ یہ جو باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، تم بدگوئی، شیخی کرتے ہو، بے وقوفیاں کر لیتے ہو، پتہ نہیں ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، کر لیتے ہو۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ کیا ہم عزا ہیں یا داؤد جیسے ہیں؟
کیا ہم اس خدا کی حضوری کو اپنے گھر میں قائم کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں؟ 7 بج رہے، کلیسیا جمع ہے، پوری قوم جمع ہے، خدا کی حضوری بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے خدا کی حضوری دور ہے یا مجھ سے خدا کی حضوری دور ہے. خدا کی حضوری موجود ہے. اسی لیے یسوع مسیح آیا ہے اور اس نے باپ کے ساتھ ملاپ کرا دیا. آپ اسے لے سکتے ہیں. ہمیں خدا راست باز بھی ٹھہراتا ہے، لیکن کب؟ جب میں اور آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر مجھے خدا کے پہاڑ پر، خدا کے مذہب پر، خدا کی حضوری میں کھڑے ہونا ہے تو مجھے اپنے ہاتھوں کو ہی نہیں سینیٹائز کرنا بلکہ دلوں کو سینیٹائز کرنا ہے. ہاللیلویا. سو کیوں نہ ہم جب کلیسیا بحال ہو رہی ہے، کووڈ 19 کے بعد چرچز میں لوگ واپس آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، آئیے ہم سینیٹائز ہو کر ملتے ہیں، آئیے ہم بحال ہو کر ملتے ہیں. آئیے ان باتوں کو جو کلام مقدس میں سے آج ہم نے سیکھی ہیں ان کو دل میں سے نکال کر ملتے ہیں. ہم حسد کو پرے کر کے خدا کی اس بدن کو ترقی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں. پالوس رسول نے کہا ایک دوسرے کو چنگا سمجھو. ہمارے لیے بہت بار مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم کچھ بننے کے لیے کوشش نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم ویسا بن نہیں رہے ہوتے، تو ہم حسد کی اسپرٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم اپنے ہی بھائی سے، اپنے ہی بہن سے ہم اسپرٹ جو حسد ہے وہ کرنے لگے. یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. اینو سے پہلا سٹھو اے بڑے خواب لے کے خدا نے گلا کرتا، اینو سٹھو پہلے نمبر مارنے لگے، قتل کا ارادہ کر لیا. ایک بھائی کے دل میں رحم آیا، انہوں نے کہا یار برادر تو آ گئی، اسے چھوڑ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسے گھر نہیں جانے دینا. حسد اس لیول پہ بڑھ چکا ہے کلیسیا کے اندر، خاندان کے اندر، بھائیوں کے اندر. اس قدر حسد پیک پر ہے اور وہ اسپرٹ ایسے کام کر رہی ہے. اس سے کیسے گرایا جائے، اس سے کیسے مارا جائے. خداوند نے خواب میں بات کی ہے، اس کی غلطی یہی تھی، جا کے ماں باپ کو بتا دیا کہ خدا نے ان سے بات کی ہے، بھائیوں کو بتا دیا، خوشی سے بتا رہے ہوگا کہ یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے باپ کے سلب سے پیدا ہوئے ہیں، یہ مجھے اپریشیٹ کریں گے، یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ مسیح کے کام کو آگے بڑھائیں گے، یہ کلیسیا کو آگے لے کر چلیں گے، کندھے سے کندھا ملائیں گے. انہوں نے کہا اڑا تیرا سی علاج پہلا کر دے. یوسف نوجوان تھا، اس کے بھائی بڑے تھے، کسی ایک نے اٹھا کے سیدھا کنویں میں پھینک دیا. کیا خطرناک حالت ایک نوجوان بچے کی. اور اس کی زندگی کی بڑی خوبصورت گواہی، اس کا دل پاک تھا، اس کا دل پاک تھا. جب 44 کے گھر میں گیا ہے لیکن خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا. خدا کی حضوری گویا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اور پھر جب خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو پرہیزگار اور مطاعت بنا لیتے ہیں. 44 کی بیوی نے جب اس پہ حملہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ بچایا ہے. 44 کی بیوی نے جب اس پہ حملہ کیا تو اس نوجوان شخص نے، اس بچے نے، اس ینگ نے بچایا ہے. بعض اوقات آپ کو پتا ہے ہم نوجوان ہوتے ہیں تو ہم اس آزمائش میں گر جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں گرتے ہیں. لیکن اگر ہم پیور رہنے کی کوشش کریں، پاک رہنے کی کوشش کریں گے، اپنے دل کو پاک کریں گے تو ہوگا کیا؟ ہمیں پھر یوسف کی طرح جو ہے خدا سرفرازی دیتا ہے. لیکن یوسف کو دوسرے درجے کا خدا نے کیا بنایا؟ حاکم بنایا خدا، کیونکہ اس کا دل صاف اور پاک تھا. حسد کا شکار ضرور ہوتے ہیں آپ اور میں، لیکن اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہوں گے، خدا کی حضوری ہماری زندگی سے ظاہر ہوگی، ہم خدا کی خدمت میں آگے بڑھنے والے ہوں گے. آمین. اگر آپ خدا کے تخت پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، خدا کی حضوری کا تجربہ لینا چاہتے ہیں، تو آئی عزیزو، بس سمیت میرے، ہم سب اپنے نہ صرف ہاتھوں کو پاک کرتے ہیں، نہ صرف ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے ہیں، بلکہ اپنے دل کو بھی سینیٹائز کرتے ہیں.
یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا نے طریقہ سکھا دیا کہ سینیٹائز کرنے سے ہم بچ جاتے اور انفیکشن نہیں لگتا. یہ کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سینیٹائز کر لیں اور ہمارے دلوں سے انفیکشن جو ہے وہ نہ نکلے بلکہ خوشی کی باتیں نکلی. اچھے خزانے سے اچھی باتیں نکلتے ہیں, حوصلے کی باتیں نکلتی ہیں, ترقی کی باتیں نکلتی ہیں, حوصلہ افزائی کی, بحالی کی باتیں نکلتی ہیں, کندھے سے کندھا ملا کر مسیح کی خدمت کو بڑھانے کی باتیں نکلتی ہیں. پھر آپ کا دھیان لکھا ہے روحانی آدمی کا دھیان روحانی چیزوں پر ہوتا ہے اور جسمانی کا. ہاں, پھر آپ کے پاس کام نہ بھی ہو تو آپ دعا کرو تو خدا من تیرا شکر ہے آج کام نہیں کیا ہے, وقت مل گیا تیرے نام وقت گزارا نہ. پھر خدا کی حضوری میں آپ پاک سے پاک ترین مقام کی دوڑ میں بڑھنا شروع ہوتے ہیں, آپ آگے چلنا شروع ہوتے ہیں اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے, خدا آپ کو کھڑا کرتا ہے, خدا آپ کو بحال کرتا ہے, وہ آپ کو ریسٹور کرتا ہے تاکہ آپ کو جیسے خدا نے بحال اور ریسٹور کیا آپ دوسروں تک پہنچے. ہاللیلویا. سو میرا یسوع اور آپ کا یسوع آپ سے پیار کرتا ہے, آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے, آپ کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے, آپ کو قوموں میں استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ وہ آپ کے لیے کالنگ رکھتا ہے. ہاللیلویا. سو آئیے آج ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں, اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی پاک کرتے ہیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اپنے قدموں پہ کھڑے ہو.